برسات ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ میں بتاؤں کہ جہاں پر حضور کی محفل ہوا کرتی ہے وہاں پر دور و دراز سے جتنے بھی بزرگان دین ہوا کرتے ہیں، جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ وہاں پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آج حضور کی محفل شاہ بازار کی سرزمین پر سجائی گئی ہے۔ ہمارے اس محفل پاک میں ہمارے شاہ بازار کے جو مشہور و معروف اللہ کے ولی سید شاہ غلام علی شاہ بابا وہ بھی تشریف لائیں گے، اجمیر سے غریب نواز بھی آئیں گے، بغداد سے غوث اعظم بھی آئیں گے۔ اس لیے کہ یہ محفل کسی اور کی نہیں بلکہ یہ حضور کی محفل ہے۔ میں بتاؤں کہ بغداد شریف کے اندر ایک اعلان ہوا کہ بادشاہ کے محل میں حضور کی محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بادشاہ نے انویٹیشن کارڈ بنایا، تمام بڑے بڑے امیروں کو، بڑے بڑے رئیسوں کو، بڑے بڑے مالدار کو دیا گیا، کو انوائٹ کیا گیا، کو دعوت دی گئی اور وہ اعلان کیا گیا بغداد کے چوراہے پر، بغداد کے بازاروں پر ایک بیٹی تھی اس کی، اللہ اکبر، بدن پر جو ہے پھٹے چادر ہوا کرتی ہے اس عورت کے، لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت، حضور کا محبت اس کے دل میں تھا۔ اس بیٹی بھی حضور کی نعت پڑھنے والی تھی، حضور کا تذکرہ کرنے والی تھی، حضور کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، اے میری بیٹی سنو سنو، بغداد میں جو بادشاہ ہے اس کے محل میں حضور کی محفل سجائی گئی ہے، چلو چلو، بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، بڑے بڑے خطباء آ رہے ہیں، ان سے حضور کی میلاد سنیں گے، حضور کے تذکرے سنیں گے، حضور کے احادیث سنیں گے، چلو چلو بغداد کے محل میں چلتے ہیں۔ جیسے وہ بیٹی، وہ ماں بغداد میں پہنچتے ہیں، محل کے دروازے پر دو سپاہی کھڑے ہوئے تھے، بولے کہ تمہارے پاس کوئی انویٹیشن کارڈ ہے؟ جب روک کر کے جب پوچھا گیا تو وہ ماں کہنے لگی میرے پاس تو کوئی انویٹیشن کارڈ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی دعوت نامہ نہیں ہے۔ جیسے یہ کہنے لگے تو جیسے کہنے کے بعد بولے کہ تم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سپاہی جیسے کہنے لگے، بولے حضور کی محفل میں ہم غریبوں کو بھی تو بلایا جائے، ہماری کیا قصور ہے، ہم غریب ہیں اس لیے ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے بڑے تعصب بہاتی ہے۔ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، اے بیٹی چلو چلو اپنے گھر میں حضور کی محفل کو منائیں گے، بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ماں اپنی بیٹی کو لے جا کر اپنے گھر میں ایک جگہ کو جو ہے صاف ستھرا کر کے پاکیزہ جو ہے بستر بچھاتے ہیں یا کوئی جو ہے چادر بچھا کر کے، چٹائی بچھا کر کے حضور کی جو نعت پڑھتے ہیں۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ اے میری بیٹی تجھے جو نعت یاد ہے تو پڑھ دیا کر، تجھے جو حضور کی احادیث یاد ہے وہ تو بتایا کر، میں سن کر سبحان اللہ کہوں گی، اور جو مجھے یاد ہے حضور کی زندگانی، حضور کی میلاد جو مجھے یاد ہے میں تجھے سناؤں گی، تو کہہ کر کے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں اور بیٹی مل کر ساری رات حضور پر درود پڑھتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کی احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں، کرتے کرتے اللہ اکبر وہ دن بھی آیا، وہ وقت بھی قریب آیا جب وقت صبح سے پہلے یعنی وقت سحری کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، سحری کرنے کے لیے وہ ماں بیٹی سے کہتی ہے، اے میری بیٹی ذرا پانی تو لے کر کے آنا، میں وضو کر کے سحری کرتی ہوں، پھر فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی لوٹا لیتی ہے، گھر کے باہر پانی لینے کے لیے جیسے جاتی ہے، گھر کے باہر دیکھتی ہے کہ ایک سفید رنگ کے لباس میں، جبہ میں، سفید رنگ کا جو ہے پگڑی پہنے ہوئے ایک کوئی بزرگ کھڑے تھے، جن کے سفید داڑھی تھے، بڑے خوبصورت چہرے والا تھا، بڑا پیارا نورانی چہرے والا تھا، اس کے ساتھ ایک نورانی قافلہ بھی موجود تھا۔ تو وہ بیٹی دیکھ کر کے چیخ مار کے کہتی ہے، ماں باہر آ کر تو دیکھو کون آ کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں بیٹی کی چیخ کر تو سن کر کے گھر سے باہر آتی ہے، آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ باہر ایک لوگوں کا، ایک بزرگوں کا قافلہ ہے، اس کے سردار دیکھتے ہیں سفید رنگ کا
जुब्बा पहने हुए हैं और साथ ही साथ सफेद रंग का साफा पहने हुए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ये देखते हैं, देखकर वो माँ कहती है, ऐ बुजुर्ग जरा ये तो बता, इस गरीब की चौखट पर तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, वो बुजुर्ग से सवाल करते हैं, बोले कि बताओ बताओ तुम कौन हो और इतने खूबसूरत चेहरे वाले हो, इस गरीब की चौखट पर क्या कर रहे हो? जैसे इतना कहना था तो वो बुजुर्ग कहते हैं, ऐ मेरी बात सुन ले, वहाँ पर तो अमीरों का उर्स हो रहा है, वहाँ पर हुजूर की महफिल में अमीरों को बुलाया गया है, तूने यहाँ पर दिल से मेरा जिक्र कर रहा है, मेरे आका का जिक्र कर रहे हो, इसलिए मैं बगदाद का बादशाह हूँ, यानी वलायत के बादशाह हुजूर गौसे आज़म हूँ, मुझे अब्दुल कादिर कहा जाता है, मैं बगदाद से तमाम ओलियों को लेकर के तुम्हारे दर पे आ गया। पता चलता है कि हुजूर की महफिल में अगर कोई सच्चे दिल से सजाए, खुलूस दिल से सजाए, तो वहां पर गौसे आज़म भी आते हैं, गरीब नवाज भी आते हैं, करबला से हुसैन भी आएंगे, मौला अली भी आएंगे, हसन मुजतबा भी आएंगे। इसलिए मैं शाहबाजार के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात जितना जल्दी हो सके महफिल मिलाद में तशरीफ लाएं। इसलिए हमारे और आपके दरमियान इस वक्त मिंबर नूर पर पूरे शान शौकत के साथ एकदम पूरी तैयारी के साथ नकीब हिंदुस्तान, छोटे मोटे नकीब तो नहीं है, लेकिन इतने बड़े नकीब हैं कि जिनकी निजामत दरबार मुजाहिद मिल्लत के उर्स मुक़द्दस में हुआ करती है, वो नकीब हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। अल्लाह अकबर। आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, आज जितने लोग आए हैं सब दरबार मुजाहिद मिल्लत के फैज़ से सब रोशन हुए, बोलिए सुभान अल्लाह। उनके किस्मत का सितारा अगर बुलंद हुआ है, ये मुजाहिद मिल्लत का सदका है, ये मुजाहिद मिल्लत का सदका है। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत उस शख्स का नाम है, उस वली का नाम है, उस दिलेर का नाम है जिसने मुस्तफा के दीन की अजमत को बचाया है, जिसने मुस्तफा के दीन की खिदमत के लिए अपना घर बार धन दौलत को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया है। उस दरबार मुजाहिद से, मुजाहिद मिल्लत के दरबार यानी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत अल्लामा मौलाना असगर अली मिसवाई साहब किबला वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। उनकी पुरनूर खिताब आपको समाप्त करनी है। और जान सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे और आपके दरमियान सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज बादशाह तरन्नुम पहुंचे हुए हैं। उस्ताद शुरा जनाब हजरत हबीबुल्लाह फैजी मधुपुरी साहब किबला वो तशरीफ फरमा है। और साथ ही साथ आज शान प्रोग्राम में शायर इंटरनेशनल, शायर हरदिल अजीज बुलबुल बागे मदीना हजरत शकील रहबर चैनपुरी साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं बिहार की सरजमीन से। और साथ ही साथ वही हबीबुल्लाह फैजी, वही बादशाह तरन्नुम पूरी तरन्नुम के साथ हमारे इस इलाके पर मौजूद है। कुछ देर में मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा होंगे। इसमें एक शेर आता है, बड़ा प्यारा शेर, किसी मजर लिए गली गली बुढ़िया बोलती हुई चली। हदीस मुबारका है, इसलिए कि जब हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया तो एक बूढ़ी को ये ख्याल मिला, ये उनको सुनने में आया कि जो मदीने में, जो मक्के मुअज़्ज़मा में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है, इस्लाम का दीन की तबलीग कर रहा है, वो जादूगर, माज़अल्लाह जादूगर तो मेरे आका नहीं हो, तो मौजिज़े करने वाले रसूल हैं, जो उंगली से पानी का चश्मा जाहिर कर दे,
انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، انگلی سے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، جو اشارے سے کنکڑیوں کو کلمہ پڑھا دے، وہ نبی ہے۔ وہ نبی کی بات کو سن کر کے جو ہے ڈر سے جو ہے مکہ چھوڑ کر کے جانے لگتی ہے۔ اس کی جو ہے سونا پیسہ روپیہ سب جو ہے باندھ کر کے لے جا رہی، اتنا بھاری کہ وہ اپنے سر پہ لے جا بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو میرے آقا راستے پر ملتے گئے، مل کر کے جو ہے گٹھری لیتے ہیں، سر پہ لیتے ہیں میرے آقا، اس کے گھر تک چھوڑ کے آتے گئے، جہاں اس کو جانا تھا وہاں تک چھوڑ کے آتے گئے۔ چھوڑ کے آنے کے بعد تو وہ آدمی جو ہے وہ عورت کہنے لگتی ہے ذرا یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ بولے کہ اے بوڑھی ماں، تم جس کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہو، تم جس کے ڈر سے جا رہی ہو، میں وہی محمد رسول اللہ۔ اسی لیے حبیب اللہ فیضی بھائی کہتے ہیں کیا کہ سیم زر لیے گلی گلی بڑھیا بولتی ہوئی چلی، بڑھیا بولتی ہوئی چلی کہ لوٹنے کا غم نہیں رہا، کیونکہ آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضور جب تشریف لائے، آپ نے تو میرے زبان سے تقریر سماعت کی ہے کہ غوث اعظم کی جب آمد سے پہلے ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، غوث اعظم کے پیدائش کا تذکرہ ان سے پہلے ہو چکا ہے، اس لیے کہ مولا حسن مجتبیٰ آپ لوہے قلم کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے جو ہے دیکھتے ہیں کہ ان کی نسل میں کوئی امام ہے کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ جو 12 امام دنیا پر تشریف لائے ہیں، 11 امام جو تشریف لائے اور ایک امام باقی حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ بھی جب آئیں گے وہ بھی امام حسین کی نسل میں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ لوہے کرسی پر کہ ان کے نسل میں کوئی امام نہیں ہے بلکہ ان کے چھوٹے بھائی حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں تمام امام موجود ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں امام حسن آپ فرماتے عرض کرتے ہیں مولا میں تو حسین کا بڑا بھائی ہوں مولا، میں بھی تو نبی کی گود میں کھیلا ہوں مولا، مولا میں تو تیرے محبوب کے کاندھے پر میں بھی تو سوار ہوا مولا، ذرا یہ تو بتا میرے چھوٹے بھائی کی نسل میں تمام امام، میری نسل میں کوئی امام نہیں، میرا کوئی نام نہیں دنیا میں، تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے محبوب کے لاڈلے حسن ذرا سن لے سن لے سن لے، مانا کہ تیرے چھوٹے بھائی حسین کی نسل میں تمام 12 امام آئیں گے، لیکن تیری نسل میں ایک ایسا امام آئے گا، ایک ایسا ولی آئے گا، ایک ایسا بزرگ آئے گا جو 12 امام کے کرامات کو سمیٹ کر کے ایک جگہ کر دیا جائے، اس کرامت کو عبدالقادر کہے گی جو تیری نسل میں جو تیری نسل میں آنے والی ہے، وہ امام تمہاری دنیا میں آئے نہیں ہیں، امام حسن غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور صوفیہ فرماتی ہے وہ نور کوئی اور نور نہیں بلکہ نور عبدالقادر جیلانی ہے۔ اللہ تو یہ تو غوث اعظم کی شان ہے، میں بتاؤں میرے حضور کی آمد کیسی ہوئی، اللہ اکبر۔ وہاں پر جو یہودیوں کا جو ایک لشکر تھا، ایک جو ہے قافلہ تھا، وہ اتنے علم والے تھے، توریت زبور انجیل کا علم ان کے پاس اتنا تھا کہ چاند اور ستارے کو دیکھ کر کے وہ پتا کر لیتے تھے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، توریت اور زبور و انجیل کے اندر اس بات کا علم ہے کہ وہاں جب میرے آقا تشریف لائیں گے تو فلاں ستارہ اس جگہ پر ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ یہودی کو جب علم ہوا کہ مکے میں نبی کے والد حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہودی اور نصارہ نے یہ آپس میں بات کیے، بولے کہ بتاؤ کیا کیا جائے کہ ہمارے جو ہے ہمارے مکہ معظمہ میں جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں کے والد کا جو ہے ظہور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ یہودی کہتے ہیں کہ
آخری نبی کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نبی کے جو والد ہوں گے انہی کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ یہودیوں نے ایک جو ہے سنگٹھن بٹھا کر کے اعلان کیا گیا کہ بتاؤ کون حضرت عبداللہ کا سر لے کر کے آئے گا، اس لیے کہ توریت کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ میرے نبی کے جو والد ہوں گے ان کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک جو ہے اس میں سے ظالم کھڑا ہوا ہو کر کے کہنے لگا میں قتل کر کے لے آؤں گا، میں عبداللہ کا سر لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہنا تھا تو وہ کہنے لگا مجھے کیا ملے گا؟ تو یہودیوں نے کہا تھا اس وقت کہ تمہیں اتنا دولت دے دیں گے، تم کو اتنا روپیہ پیسہ دے دیں گے، سیم و زر تم کو اتنا دے دیں گے، تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کے بھی کھائیں گی تو ختم نہ کر سکیں گی، اتنا میں تمہیں سونا و زر دے دوں گا۔ اللہ اکبر سے اتنا کہنا تھا۔ وہ بندہ چلتا ہے، وہاں سے سفر کرتا ہوا جو ہے مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، کعبہ اللہ کے دیواروں کے سائے میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں ایک خوبصورت بچہ تھا، بڑا حسین بچہ تھا، بڑا پرنور چہرے والا تھا، بڑا خوبصورت حسین و جمیل والا لڑکا تھا۔ اس لڑکا بھی کھیل رہا تھا تو دیکھا کہ یہی سب سے سمجھدار لگتا ہے، اس بچے کو مخاطب کیا کر کے بلایا اپنی طرف۔ بلانے کے بعد کہتے ہیں میں یہاں پر کسی کے تلاش میں آیا ہوں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضرت عبداللہ کون بچہ ہے؟ عبداللہ کا پتہ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ بولے تو وہ بچہ کہنے لگتا ہے بتائیے آپ کو عبداللہ سے کیا کام ہے؟ تو بولے کہ مجھے کام ہے، ذرا مجھے عبداللہ کا پتہ تو بتا دو۔ تو اللہ اکبر، وہ بچہ کہنے لگتے ہیں اس شخص کو دیکھ کر کے، اس قاتل کو دیکھ کر کے، بولے کہ تم بڑے دور سے آئے ہو، ایسا لگ رہا ہے تم بڑے دور سے سفر کر کے آئے ہو، بتاؤ تم یہاں پر بیٹھو، پہلے تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ بچہ جاتا ہے اپنے گھر، کھجور لاتا ہے، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر کے آتا ہے، لے کر کے آنے کے بعد اس مسافر کے آگے پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد وہ آدمی کھجور کھاتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، پینے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے مجھے بتاؤ جلدی سے عبداللہ کا پتہ بتاؤ۔ بولے بتاؤ تو صحیح، تمہیں عبداللہ کا پتہ کس لیے پوچھ رہے ہو؟ تمہیں عبداللہ سے کیا کام ہے؟ وہ تو چھوٹا سا ایک بچہ ہے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ تو بولے کہ تم نے مجھے کھجور بھی کھلائی ہے، کھجور بھی تم نے مجھے کھلایا ہے، پانی بھی پلائی ہے۔ اللہ اکبر، تم سے میرا اچھا رشتہ بن گیا ہے، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا، لیکن تم راز رکھ لو گے ایک بات؟ بولے ہاں راز رکھ لوں گا، ذرا یہ تو بتاؤ بات کیا ہے؟ تمہیں عبداللہ کا پتہ تم کس لیے پوچھ رہے ہو؟ تم سے عبداللہ سے تمہیں کیا کام ہے؟ بولے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں نے عبداللہ کا سر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، بولے کہ مجھے عبداللہ کا سر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو بولے عبداللہ کا سر تمہیں کیوں چاہیے؟ بولے کہ اس کی نسل میں اس کا جو بیٹا اس دنیا پر آئے گا وہ اور کوئی نہیں بلکہ آخری پیغمبر بن کے تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے اتنا سننا تھا تو وہ بچہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ وہ نبی کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ وہ کہتے ہیں تو نکالو اپنی تلوار، یہ لو عبداللہ کا سر اور لے کر کے تم چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ آدمی، وہ قاتل چیخ مار کے کہتا ہے جب مدینے کے تاجدار کی خوبیاں کے بارے میں توریت میں اتنی بڑی بات ہے، اتنا ذکر ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، جب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ابا ان کے والد کی شان اگر یہ ہے تو آخری پیغمبر کا شان کیا ہوگا؟ اس لیے اے عبداللہ، اب مجھے تمہاری سر نہیں چاہیے بلکہ تمہارے قدموں میں اپنی سر کو دیتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ نبی آئے نہیں ہے، اس کا پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں بلا تاخیر و تمثیل کے سماعتوں کے حوالے ہمارے خطیب